बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, प्यारे वतन अज़ीज़ में ऑडियो वीडियो का खेल तो बहुत ज़्यादा पुराना है। सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए, जजेस को प्रेशराइज़ करने के लिए ये खेल काफ़ी अरसे से खेला जा रहा है। किसी की वीडियो लीक कर दी गई, किसी की ऑडियो लीक कर दी गई, लेकिन जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इस खेल में तेज़ी आई है। कई सियासतदानों की ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और बाज़ के बारे में तो ये सामने चीज़ आई है कि ये चीज़ें जो हैं ये फ़ेक हैं, यानी डी फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनको जोड़ा गया है और बाज़ सच भी हो सकती हैं। देखें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल आम है। दुनिया की बड़ी बड़ी सीक्रेट एजेंसीज जो हैं वो रिकॉर्डिंग करती हैं, वीडियोस भी बनाती हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए या अपना टारगेट अचीव करने के लिए। वो मुख्तलिफ लोगों की, पॉलिटिकल लोगों की या दीगर लोगों की वो वीडियोस बनाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाए जाते हैं। आजकल कैमरे लगाना ये आम सी बात बन चुकी है। लोग अपने बिजनेसेस पर, घरों में सिक्योरिटी रीजंस के लिए कैमरे लगाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग होती है। आप दूर बैठे हुए अपना बिजनेस देख सकते हैं, आप अपने घर को देख सकते हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए लोग कैमरे का इस्तेमाल जो है वो करते हैं और ये आम सी चीज़ है। इसी तरीके से दुनिया की जो एजेंसीज़ हैं वो भी रिकॉर्डिंग करती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के कुछ कायदे कवानीन होते हैं। आप कैमरे लगाकर अपने बिजनेस को सिक्योर तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वर्कर्स की प्राइवेट बातें नहीं सुन सकते, या फिर उनकी बातें सुनकर आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, या आप किसी की रिकॉर्डिंग को यूज़ करके उससे अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सकते। यानी मसलन आपके शॉप पर कोई कस्टमर आ गया, आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, उसने कोई अपनी प्राइवेट बात की, आपने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया या किसी तरीके से भी, तो ये चीज़ें अगेंस्ट ऑफ लॉ हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों के अभी इतने कायदे कवानीन नहीं बने, या हमारे यहाँ अभी ये सिस्टम जो है ये आप कह सकते हैं कि नया नया आया है। मगरबी मुल्क में तो ये कैमरे लगाना, रिकॉर्डिंग ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी उस तरीके से साइबर क्राइम के कवानीन इतने ज़्यादा नहीं बने या रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो लोगों को इतना नहीं पता, तो बाज़ औक़ात इसके नुकसानात भी सामने आते हैं और लोग जानबूझकर ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मुकदमात भी दर्ज हुए हैं कि लीगल तरीके से रिकॉर्डिंग की गई है और फिर उस रिकॉर्डिंग को यूज़ करके इंसान को ब्लैकमेल किया जाता है और उससे अपना मुतालबात जो है वो मनवाने की कोशिश की जाती है। देखिए, रिकॉर्डिंग तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये तो आम सी चीज़ है, लेकिन ऐसा आप सोच सकते हैं कि आपके मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर वो टीवी पे आकर ये कह रहा है कि हमारी आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान में ये वीडियोस का धंधा कौन कर रहा है, कौन लोग हैं जो अदारों में बैठे हैं, लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए, हम दो चीज़ें हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये हमारे दुश्मन ममालिक की एजेंसीज करती हैं। ये तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की फ़ोन टेप एक सिक्योर लाइन से जो अपने सेक्रेटरी के साथ बात कर रहा है या किसी भी ऑफिशियल से वो बात कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और बाद में उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे जो जज साहबान हैं, अगर वो कोई गुफ्तगू करते हैं, या हमारे सरकारी अफसरान, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, अगर वो आपस में कोई बात करते हैं, ऑफिशियल कोई बात करते हैं, तो अगर वो लीक हो रही है, टेप हो रही है और दुनिया में एजेंसी जो हैं ये रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि हमारी एजेंसी को पता ही नहीं। लेकिन अगर अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से अदारों में बैठे कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये भी एक तशवीशनाक चीज़ है कि किस तरीके से सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की, जजेस की वीडियोस बन रही हैं, ऑडियोज़ बन रही हैं, और ये आम आदमी तो नहीं कर रहा। यकीनन इसमें हमारे जो एजेंसीज़ वो मुलव्वस होंगी। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की आला अदलिया से ये गुजारिश की है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए, क्योंकि ये इलीगल है। आप सिक्योरिटी रीज़न के लिए अगर कोई शख्स हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, अगर कोई हमारे मुल्क को लूट रहा है, अगर कोई हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है,
تو یقیناً ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ وہ مواد اکٹھا کریں اور قانون کے تابع جو ہے وہ ایسے شخص کو لے کر آئیں، اس کے خلاف ایکشن لیں، کورٹ میں لے کر جائیں، اس کو سزا دلوائیں۔ اگر عمران خان نے یا کسی بھی سیاستدان نے، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کوئی سیاستدان ہو، تاجر ہو، بیوروکریٹ ہو، جج ہو، اگر وہ کوئی کام الیگل کر رہا ہے، ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لوٹ گھسوٹ کر رہا ہے، تو یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس طریقے سے کہ آپ لوگوں کی باتیں ریکارڈ کر کے پھر ان کو بلیک میل کریں، یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ تو دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں پاکستانیوں، آپ کسی شادی بیاہ پر جائیں، کسی فوتگی پر جائیں، کہیں آپ کی گیدرنگ ہو، کوئی 5-10 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، آپ وہ باتیں ریکارڈ کر لیں اور پھر بعد میں ان کو سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو شرمندگی ہوگی آپ کی باتیں سن کر۔ یعنی کہیں بھی اگر 5-7 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں نا، وہ کسی کو بتائے بغیر اپنی ایک دوست نا وہ باتیں ریکارڈ کر لے اور بعد میں سنیں۔ یعنی اگر آپ آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں تو یقیناً آپ، بعض اوقات انسان جو ہے وہ غلط لفظ بھی بول جاتا ہے، بعض اوقات انسان کسی کی غیبت بھی کر جاتا ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ بات بات پہ گالی نکال دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ برائی شروع کر دیتے ہیں، یا کسی رشتہ دار کی برائی کر دی، یا ایسے ان کا مقصد کوئی کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، لیکن ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ دیکھیں گھر میں بھی اگر کوئی 2-4 فیملیز اکٹھی بیٹھی ہیں، کسی شادی بیاہ کا موقع ہے، یا ویسے ہی کسی کی سالگرہ ہے، یا لوگ ویسے اکٹھے بیٹھے ہیں، تو جب باتیں ہوتی ہیں تو یقیناً ان میں بعض اوقات انسان کے منہ سے کچھ غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، انسان ایک دوسرے کے خلاف بھی کوئی بات کر دیتا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ وہ ریکارڈنگ سن لیں تو آپ کو خود شرمندگی محسوس ہوگی کہ یار یہ کیا باتیں ہم کر رہے تھے۔ لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہمارے ہاں خاص طور پر میں بات کروں گا ہمارے گاؤں وغیرہ میں، کیونکہ میں خود پینڈو ہوں، تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی 4 دوست بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سیاست کے بارے میں یا ویسے، اور بعض دوست تو وہ بات بات پہ گالی نکال دیتے ہیں۔ اگر وہی کوئی ریکارڈنگ کر لے اور فساد کے لیے، یا پھر جس کے خلاف آپ نے بات کی اس کو جا کر سنا دے کہ جی یہ شخص تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ تو ہے عام لوگوں کی باتیں۔ لیکن اگر آپ کا کوئی پرائم منسٹر، آپ کا کوئی وزیر مشیر، آپ کا کوئی بیوروکریٹ، آپ کا کوئی جج، وہ آفیشیل کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو ریکارڈ کر کے کسی اور کو سنا دیں، یہ تو اگینسٹ آف لا ہے، یہ تو ملک کے ساتھ غداری ہے کہ آپ ایک آفیشیل چیز کو پبلک کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کا نقصان پاکستانیوں کو پتہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو بھی یہ مکروہ کھیل کھیل رہے ہیں، یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈیلیگیشن آتے ہیں دوسرے ممالک سے، اور پاکستان کے ڈیلیگیشنز جاتے ہیں دوسرے ممالک میں۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، کوئی وزیر خارجہ آ گیا، کوئی پرائم منسٹر آ گیا، کسی ملک کا سربراہ آ گیا، ہیڈ آف اسٹیٹ آ گیا، یا کسی ملک کا کوئی ڈیلیگیشن آیا، کیا وہ کھل کر بات کرے گا پاکستان سے؟ وہ کہے گا دیکھیں جی ہماری تو یہ ٹیپ کر رہے ہیں چیزیں، وہ نپی تلی گفتگو کریں گے، یا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ گھبرائیں گے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ ہوٹلز میں رہتے وقت وہ گھبرائیں گے۔ کون آئے گا ان حالات میں؟ جس طرح کی بدنامی پاکستان کی یہ سیاستدان، یہ اداروں کے لوگ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو بہت زیادہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستانیوں، پاکستان کو جتنا نقصان اس رجیم چینج آپریشن نے پہنچایا ہے، یقین جانیں کہ پاکستان کو اتنا نقصان شاید انڈیا نے اور اسرائیل نے بھی نہیں پہنچایا۔ اتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو۔ دیکھیں آج ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے، ملک جو ہے وہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، اور اوپر سے یہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں، ان کی پالیسیاں دیکھیں، ان کے اقدامات دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی آدمی آئے ہی نہ، جی فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کی آڈیو آ گئی۔ او بھئی یا تو تم پکڑو، اگر عمران خان یا کوئی بھی آدمی ہے، اگر تو انہوں نے کرپشن کی ہے، لوٹ گسوٹ کی ہے، انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، تو اس کو پبلک کرو۔ اب یہ باتیں جی کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا لیا، کوئی کہیں سے اٹھا لیا، چیزوں کو ملا لیا، بات کوئی وہ کر رہے ہیں، اس کو آپ یوز کر رہے ہیں کسی اور، یعنی میں آپ کو بات بتاؤں، آپ اپنی 24 آور کی ریکارڈنگ کر لیں، 24-30 گھنٹے کی، آپ دیکھیں گے کہ اس 30 گھنٹوں میں آپ نے کوئی کام کی بات تو شاید آپ نے کوئی 2-4 کی ہوں گی، باقی آپ نے ویسے ہی فضول باتیں کی ہوں گی۔
یہ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی آپ اپنی ریکارڈنگ کر لیں, 2-4 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ گھر میں باتیں کرتے ہیں یا ویسے آپ آفس میں جا کر بات کرتے ہیں, بزنس پہ بات کرتے ہیں, راستے میں چلے جاتے ہیں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ باتیں ریکارڈ کر لیں, اس میں کام کی آپ کو 2-4 باتیں ملیں گی, باقی تو ویسے ہی باتیں ہوتی ہیں, تبصرے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں. اب ان باتوں کو یوز کر کے کوئی آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے تو یہ تو اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے, قانونی طور پر بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان کی جو بدنامی ہو رہی ہے, مجھے بتائیں ان حالات میں کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا, کون سا ملک پاکستان کو سیریس لے گا؟ کسی ملک کا ہیڈ آف سٹیٹ کیا پاکستان میں آئے گا؟ کیا وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا اپنے آپ کو کہ میری تو ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی؟ یہ پاکستانی اداروں کو, ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.